اور امی عائشہ فرماتی ہے جب تک میرے ابا اور میرے شوہر دونوں تھے اس حجرے میں میرے، فرماتی ہے میں جاتی تھی ایسے نارملی، مگر جب عمر وہاں پہ دفن ہو گئے تو فرماتی ہے پھر میں پورا جسم پورا چہرہ لپیٹ کے جاتی تھی. سمجھو ہے کہ نہیں بھائی؟ اما عائشہ قرآن پڑھ رہی ہے، کیا پڑھ رہی ہے بولو؟ ارے قرآن وہ پڑھ رہی ہے جس کی باقی کا اعلان قرآن میں ہی موجود ہے. امی عائشہ جب قرآن پڑھتی ہوں گی تو کتنا لطف آتا ہوگا. قرآن بھی پڑھ رہی ہوں، اپنا ذکر بھی قرآن میں موجود. بولے تو صحیح طرح سبحان اللہ. کیا پڑھ رہی ہیں بولو؟ کیا پڑھ رہی ہیں؟ قرآن پڑھ رہی ہیں. قرآن پڑھتے 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 ان کی آواز باہر جانے لگی. حضور اقدس نے سنی تو میرے نبی نے پتھر اٹھایا اور اس جگہ پہ لگایا جہاں سے آواز آ رہی تھی. پھر اندر جائے تشریف لے گئے اور فرمایا عائشہ اتنی زور سے قرآن نہ پڑھو کہ باہر آواز جائے. یعنی قرآن پڑھنے والی وہ ہو جس کی طاقت قرآن نے بیان کی. اور سنو پڑھی جانے والی کتاب ہو، پڑھنے والی امی عائشہ ہو اور جگہ مدینہ ہو، پھر بھی یہ گوارا نہیں میرے نبی کو آواز باہر جائے. آج تم اپنی بیویوں کی دوستوں سے ٹیلی فون پہ بات کراتے ہو، اپنی بیوی کے سامنے لا کے بٹھا دیتے ہو دوست کو. اپنی یہ سوچتے نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کر رہے ہو. میری بیٹیوں میری بہنوں سنو، مولا کائنات مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہو گئی. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. نبیوں کے بعد حضرت علی اور فاطمہ الزہرا کی طرف کسی کی جوڑی نہیں ہے. بول کم رہے ختم کر دوں تقریر. بول کے سنو، اتنی رات میں بول کے تقریر سنی جاتی ہے. بول کے بولو سبحان اللہ. ہے کس کی شادی ہوئی بولو؟ مولا علی کی شادی کس کے ساتھ؟ سیدہ. جب شادی ہوئی تو مولا علی کہتے ہیں میں اپنے حجرے میں جا کے رونے لگا اپنی بیوی کو دیکھ کے. بیوی نے مجھ سے سیدہ نے پوچھا کوئی دولہا بھی روتا ہے شادی والے دن؟ تو میں نے کہا میں آپ کے صبر پر اور حضور کی تربیت پہ رو رہا ہوں. کہ کیا مطلب کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں آپ فاطمہ کہ کتنی بھی غریب کی شادی ہو ایک دو جوڑی کپڑے ہوتے ہیں، مگر میں دیکھ رہا ہوں آپ جس کپڑے میں دلہن بن کے آئی ہے اس چادر میں 17 پیمد لگے ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی اس پر افسوس بھی نہیں. آپ کے صبر پر رو رہا ہوں. تو سیدہ نے عرض کی میرے سرتاج میرے ابا نے فرمایا کہ اے فاطمہ اللہ اچھے کپڑے پہننے سے راضی نہیں ہوتا، اللہ پردہ کرنے سے راضی ہوتا ہے. پردہ کرنے سے اللہ پردہ کرنے سے راضی ہوتا ہے. میری طرف توجہ کرو، ذرا غور کرو. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے. ذرا دور سے بول دو سبحان اللہ. ایک دن سیدہ فاطمہ حضور سے ملنے کے لیے آ رہی ہیں. امی عائشہ روایت کرتی ہیں عرض کرتی ہیں حضور اور وہ فاطمہ آ رہی ہیں تو سیدہ فاطمہ کو دیکھ کر کے میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے احترام میں، سیدہ فاطمہ کی محبت میں. زور سے بولو سبحان اللہ. حضور جب اٹھے اور اٹھنے کے بعد دیکھا کہ بیٹی آئی ہے، توجہ کرنا، اور بیٹی جب آئی ہے تو اپنے ساتھ کچھ لائی ہے اور بیٹی کی جو چادر ہے وہ اس طرح سے بندھی ہوئی ہے، ایسے کر کے بندھی ہوئی ہے. حضور نے فرمایا بیٹی کیا لائی ہو؟ تو ایسے کر کے چادر کو کھولا اور اس کے اندر سے روٹی نکال کے بولی ابا یہ روٹی لے کے آئی ہوں. حضور نے روٹی کا ایک لقمہ توڑ کے منہ میں رکھا. پھر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. امی سیدہ خاتون جنت عرض کرتی ابا روتے کیوں ہیں؟ فرمایا فاطمہ 5 دن کے بعد پہلا لقمہ تیرے باپ کے منہ میں گیا ہے. تو سیدہ عرض کرنے لگی ابا آپ کھا لیجئے، میرے گھر میں بھی 5 دن سے کچھ نہیں پکا تھا. میرے ابا آج علی لے کر کے آئے تھے جو، تو میں نے چوپی سے میں کچھ کنویں سے پانی نکال کے لائی، میں نے پھر چکی چلائی، اس کے بعد میں نے روٹی بنائی، میں نے علی اور حسن حسین کو کھلا دی، مگر میں نے اپنے حصے کی نہیں کھائی. میں نے سوچا پہلے اپنے ابا کو کھلاؤں گی اس کے بعد خود کھاؤں گی. 50 بچے بیٹے مل کے بھی ایک بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے نبی نے اپنی بیٹی کے پیشانی کو چوم لیا. ایک دن حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے. امام غزالی نے اس حدیث کو جو ہے نقل کیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمران روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے. عمران نام کے ایک سردار صحابی ساتھ میں تھے. وہ کہتے ہیں حضور نے دروازے پہ دستک دی، کہا فاطمہ اندر آ سکتا ہوں؟ اندر سے آواز آئی ابا اکیلے ہیں تو آ جائیں. کہ میرے ساتھ عمران آئے ہیں فاطمہ؟ کہ ابا انہیں نہ لائیں. اور فاطمہ انہیں کیوں نہ لاؤں؟ ابا انہیں نہ لائیں. فاطمہ انہیں کیوں نہ لاؤں؟ جب حضور نے کئی بار پوچھا تو اندر سے بیٹی کی آواز آئی، بھرائی ہوئی آواز. عرض کرتی ابا جان آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے. اللہ اللہ.
ایک جوڑی کپڑے پر اتنے قیمت لگ چکے ہیں. میری بیٹیاں جن کی الماریاں بھری ہوئی ہیں پردہ نہیں کرتی، قیامت کے دن جواب دیں گی سیدہ فاطمہ کو کیا جواب دیں گی؟ ان کی الماریاں تو بھری ہوئی ہیں مگر یہ پردے میں نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے اپنی چادر اندر بھجوائی اور جب حضور اندر گئے تو پورا چہرہ فاطمہ الزہرا کا کمزور تھا، بالکل پیلا ہو رہا تھا. پوچھا میری بیٹی کو کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے ابا. بتانا بیٹی کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے ابا. اور میری بیٹی بتانا کیا ہو گیا؟ جب حضور نے کئی بار پوچھا تو ایک تو حضور پوچھے اور پھر باپ کتنی شفقتیں ہیں. میرا امام کہتے ہیں جس کی تشخیص سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت اللہ کو سلام پوچھتے بتانا میری بیٹی کیا ہو گیا؟ بیٹی عرض کرتی ابا 5 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، میرے پیٹ سے ایک پتھر بن رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر میری بیٹی نے آج 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ کو آج 9 دن ہو گئے، میں نے 9 دن سے آج کچھ نہیں کھایا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور تو کرے آپ میرے پیغمبر کے غلاموں تم نے کس نبی کو بھلا دیا؟ اور میری بیٹیوں آپ کس نبی کو بھول گئے؟ کون سے نبی؟ وہ میرے نبی میرے پیغمبر پیٹ پہ پتھر باندھ کے اللہ اکبر کہ میرے امت کے لیے دعائیں کرنے والے. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ سارے لوگ تو اپنی کھجوریں پھینک دیتے تھے مگر حضور کھجور کی گٹلی پھینکتے نہیں تھے، چوس کر کے جب 12 دن کا فاقہ ہوتا تھا تو چوس کے پانی پی لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. امی عائشہ فرماتی جب حضور کے پیٹ پہ پتھر بنتے تھے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں بھی حضور کی دعا میں شامل ہوں. میرے جیسا ناکارہ جو کہ حضور کو بالکل بھلا چکا ہے آج اس پیغمبر کے لیے کسی نوجوان کے پاس وقت نہیں ہوگا، اس رسول کے لیے کہ مر کے جس کا دیدار سب سے پہلے ہوگا، قبر میں جاتے جس کا دیدار ہوگا، اس پیغمبر کے لیے وقت نہیں ہے. انسٹاگرام کے لیے وقت ہے، فیس بک کے. کوئی نوجوان ایسے بھی نہیں ہے جو 100 بار حضور پر درود پڑھ سکے. سارے نوجوان بربادی کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے اپنے پیغمبر کو بھلا دیا، ہم نے اپنے رسول کو بھلا دیا، ہم نے اپنے رسول کی محبت کو دل سے نکال دیا. اب ہم اپنے رسول سے محبت نہیں کرتے. کون؟ میرے پیغمبر. یہ میرے آلہ فرماتے آج بھی قبر انور میں میرے نبی اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، آج بھی دعا کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا. جب میاں ماں بیٹے کی نہیں ہوگی، ماں بیٹے سے چھوڑو، اس دن ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے مالک میرا بیٹا ہے اسماعیل مگر آج میری جان یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی. عیسیٰ کہیں گے یا رب نفسی، موسیٰ کہیں گے یا رب نفسی، الیاس کہیں گے یا رب نفسی، سب کہتے ہوں گے یا رب نفسی. لوط کہیں گے یا رب نفسی. میاں سے ذرا غور کریں، موسیٰ کہیں گے یا رب نفسی.